کہ وہ IPS تو ہیں ہی اور اس وقت ریلوے کے کمشنر ہیں، اور جس موضوع پر بات کرتے ہیں، دیکھیے ڈگری الگ ہے، ڈگری تو ایک سند ہے جو آپ نے پیسے دے دیے اور وہ لے لیے، یہ ڈگری ہے۔ ڈگریاں تو بہت، ڈگری یافتہ تو بہت ہیں، پڑھے لکھے لوگ کم ہیں یا نہیں کے برابر ہیں۔ اور پڑھے لکھے ہونا اور اپنے علم کو پورے انصاف کے ساتھ منتقل کرنا، یہ بہت بڑا کمال ہے، اور اس کمال میں سب سے اچھا کمال حاصل ہے قیصر خالد صاحب کو۔ اور نہ صرف یہ تو IPS ہیں، ریلوے کے کمشنر ہیں، یہ ایک بات ہو گئی، لیکن اردو ادب کے لیے، اردو کو جس طرح سے عام لوگوں تک بلکہ خواص تک جس انداز میں قیصر خالد صاحب پاسبان ادب کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کام کے لیے زوردار تالیاں آپ قیصر خالد صاحب کے لیے بجائیں۔ اس سے پہلے دیکھیے قیصر خالد صاحب ورسٹائل شخصیت ہیں، پہلودار شخصیت ہیں، ان کی پرتیں جب جب وہ بات کرتے ہیں اس وقت کھلتے رہتی ہیں، تو آپ بہت غور سے سنیں۔ اپنے زندگی کا نشانہ مکمل کرنا ہے یا منزل کو پانا ہے تو آپ قیصر خالد کو بار بار بلکہ مسلسل سنتے رہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی عمر میں پچھلے 10 سال سے سر کو دیکھ رہا ہوں، عمر تو بڑی ہوگی لیکن ان کا ڈیل ڈول جو ہے وہ دن بدن نوجوانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا راز پتہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ سے نوجوان بچوں سے خاص طور سے چاہوں گا کہ قیصر خالد صاحب کو بھرپور سنیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ تقریر سے پہلے گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک گلدستہ گلہائے عقیدت، گلہائے محبت، اور گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کو قیصر خالد صاحب کی بہت سرپرستی حاصل ہے، بلکہ گلوبل کیئر کے لیے قیصر خالد صاحب ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے اس نشہ اور ہمارا سماج، نشے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا نا، اس لیے میں نے پھر سے اس کو پڑھا ہے کہ کیا ہے نشہ اور ہمارا سماج۔ اس موضوع پہ ایک بڑی اچھی یہاں پہ اویئرنیس ڈرائیو شروع کی گئی ہے ڈسٹرکٹ لیگل سیل اتھارٹی۔ مجھے بھی اتنا معلوم نہیں تھا، اور پچھلے 45 منٹ کی تقریر میں پتہ چلا کہ ڈسٹرکٹ لیگل سیل اتھارٹی کیا کیا کام کرتی ہے، تو اب مجھے بھی بہت کچھ پتہ چلا ہے۔ بہرحال آج کے اس پروگرام میں جن لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کے ہمارے عزیز عابد، ہمارے فاروق سید بھائی، پاسبان ادب کے صدر دانش شیخ صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بچے لوگ پیچھے دیکھ کے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے، جس کو آگے بڑھنا ہے زندگی وہ آگے دیکھے گا، تو اب سارے بچے ادھر دیکھیں۔ ابھی تم لوگ جس عمر میں ہو نا، یہ عمر بڑا مشکل کا وقت ہے، ٹین ایج جس کو کہتے ہیں، اور ٹین ایج سے لے کے جب تک آدمی 40 سال کا نہیں ہوتا ہے، ایک ایج ایسا ہے جس میں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اپ اور ڈاؤن، اتار چڑھاؤ یہ آتے رہتا ہے، اور یہ اتار چڑھاؤ کبھی کبھی آدمی کو اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ آدمی کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے۔ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، دادا دادی ہوتے تھے، چچا ہوتے تھے، ماما وغیرہ ہوتے تھے، یہ سب لوگ ہوا کرتے تھے، تو ہم اپنے دکھ درد ان سے شیئر کر لیتے تھے۔ ایک کندھا مل جاتا تھا رونے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے، اپنے غصے کو نکالنے کے لیے۔ ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، کوئی سخت سست بات سن لی تو چچا کے پاس جا کر کے ذرا دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے تھے، یا دادی سمجھا دیتی تھیں، دادا سمجھا دیتے تھے، کبھی والدین کو بھی کہہ دیتے تھے بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اپنے کو لگتا تھا نہیں یہ ہمارے بازو میں ہے، یہ ہمارے سائڈ سے بات کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ہم سب شہر میں آ گئے ہیں، چھوٹے گھر ہو گئے ہیں، خاندان چھوٹا ہو گیا ہے، گھر میں ماں باپ ایک یا دو بچہ، کبھی 3-4 بچے، بس اتنا ہی ہے، تو ہم سارے لوگوں کا جو سپورٹ سسٹم ہے نا وہ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اب کوئی ایسا آدمی نہیں جس سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔
انسان اس بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی بہت تنہا ہے. اگر آپ سب لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں گنو گے نا ایسے انگلی پہ تو 4 5 7 سے زیادہ نہیں جائیں گے. بہت قریبی دوست، بہت سچا دوست بہت کم ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا کہ ہمارے اندر کا جو اسٹریس ہے نا، جو فرسٹریشن ہے وہ ہمارے اندر ہی رہتا ہے. اور اس اسٹریس اور اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. اس کا ایک راستہ جو ہے وہ ڈرگ ہے. ڈرگ میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی بھول جاتا ہے ہر چیز کو. وہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو مکتی مل گئی، وہ آزاد ہو گیا، فری ہو گیا ہے. اس کے سامنے اب دنیا کی کوئی چیز جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو خوش ہو جانے میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم خوش ہونا چاہتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، ہم ایک گانا سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، ہم ڈانس کر لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، ہم کوئی اچھا کلام پڑھ لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں عادت نہیں بنتی ہیں. ڈرگ میں پرابلم کیا ہے کہ وہ ایڈکٹ بنا دیتا ہے، وہ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا دیتا ہے، وہ عادت بنا دیتا ہے. اور عادت صرف یہ نہیں کہ عادت ہے، اس عادت کے ساتھ پیسے بھی لگنے ہیں، کیونکہ کوئی فری میں تو ڈرگ آتا نہیں ہے. یہ ایک کاروبار ہے جو کچھ لوگ اس لیے چلاتے ہیں کہ وہ کروڑوں کروڑ روپیہ کما سکیں. آپ یقین مانیے کہ ڈرگ جس آدمی نے یوز کیا، میں 3 سال اس ایریا کا ایڈیشنل کمشنر تھا 2011 سے 2014، اور اس وقت پہ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، خاص طور سے اپنا شیواجی نگر جو ہے، گونڈی، یہ بہت افیکٹڈ ایریا اس وقت بھی تھا، اب بھی رہا ہے. تو بنیاد کہاں پہ ہے؟ ڈرگ شروع کیسے ہوتا ہے؟ ایڈکشن شروع کیسے ہوتا ہے؟ ایک بار 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس میں آپ چلے جاتے ہیں نا، تو انسان کو بہت ساری چیزیں خود کرنے کا، اپنے تجربے سے سیکھنے کا، لیٹ می میک مائی مسٹیکس، ایک کنسیپٹ ہے. ایکسپریمنٹ کرنے کا، چیزوں کو جاننے کا، سمجھنے کا کیوریوسٹی ہوتی ہے اس میں کیا دیکھنا چاہیے. اس میں پہلا پیئر گروپ ہوتا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ نہ کچھ کر کے آئے ہیں، کہیں نہ کہیں انہوں نے ہو سکتا ہے شراب پی لی ہو، کوئی ڈرگ یوز کر لیا ہو، کوئی ایسا کام کر لیا ہو جس سے کہ اس کو بہت ہائی ملا. وہ دوسروں کو بتاتا ہے، راستہ وہی دکھا دیتا ہے. اور بہت بار کالجز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ پوشر بھی ہوتا ہے، وہی بیچتا بھی ہے، وہی لا کے آپ کو بھی دے دے گا. اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، شروع میں واقعی کچھ نہیں ہوتا ہے، آدمی کو بڑا زبردست لگتا ہے. دیکھیں ڈرگ کیا ہے، جس کو ہم ڈرگ کہتے ہیں، ڈرگ کا مطلب دوائی. دوائی کسی چیز کا علاج کرتی ہے، برابر ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں، ذہن ہے، دماغ ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیتا ہے. جب وہ معاف ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر ایک اس کو لگتا ہے کہ یہ سارے دکھ اس کے چلے گئے، سارے غم دور ہو گئے، وہ دنیا سے ذرا اوپر ہو گیا ہے، اور اس کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے. اور وہ اچھی فیلنگ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تھرل ہے لائف کا، یہ وہ چیز ہے جس کو میری زندگی میں ہونا چاہیے، میں یہی کنڈیشن تو ڈھونڈ رہا ہوں. پرابلم کیا ہے کہ 2-4 گھنٹے میں وہ کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے. محنت کر کے کوئی چیز آپ بناتے ہو نا تو وہ ہمیشہ رہتی ہے. میں آج اگر آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہوں، میں ایک زندگی میں ایک پوزیشن تک پہنچا ہوں، تو یہ کسی نے مجھے تحفے میں پیش نہیں کیا ہے، نہ شادی میں جہیز میں ملا ہے. یہ میں نے ایگزام پاس کیا تو میری شادی ہوئی ہے، ورنہ وہ بھی مشکل تھی. تو کیا ہے کہ یہ ملتا نہیں ہے، کوئی لا کے نہیں دے گا آپ کو، یہ اپنے سے حاصل کرنا پڑتا ہے. جو مارکس تم نے 10th میں لیے یا 12th میں تم کو جو مارکس آیا، یا جو تم کریئر بنانے کا سوچ رہی ہو یا سوچ رہے ہو، تو یہ اپنی ہی محنت سے کرنا ہے. یہ کوئی لا کے نہیں دے گا. اب یہ ہال بن گیا نا، بہت محنت لگی ہوگی اس کو بنانے میں. ایک چیز ہے کھڑی ہو گئی، اب یہ 2500 سال تک کھڑی رہ سکتی ہے. تو تم نے جو چیز حاصل کر لی اپنی محنت سے، وہ عمر بھر کھڑی رہے گی. ابھی کوئی بھی چیز اپلائی کر تو کیا آتا ہے؟ پہلا 10th کا مارکس، 12th کا مارکس، ایسے ہی آتا ہے، لکھنا پڑتا کالم میں. تو وہ ایک ایسی چیز ہے، آئیڈینٹی ہے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی ہے. تو یہ تمہاری اچیومنٹ ہے، جیسی بھی رہی ہو تمہاری اچیومنٹ ہے، تمہاری آئیڈینٹی ہے. کیوں؟ تم نے اپنی محنت سے اس کو حاصل کیا. وہ کوئی تم کو چھین کے لوٹ کے نہیں لے جا سکتا. معلوم ہے نا، بہت مشہور کہاوت ہے امام غزالی کے بارے میں کہ وہ بخارا سمرقند اس طرف گئے تھے پڑھنے کے لیے.
तब तो कुछ ही जगह पे पढ़ाई अच्छी होती थी। तो वहाँ से जब लौटे तो बहुत सारा नोट बना के लाए थे, हम भी बनाते हैं नोट एग्ज़ाम के लिए। उनका काफिला लूट गया तो उनका नोट भी छीन लिया डाकू। तो जब ये सब छीन छान कर लिए तो उसने जाके एक डाकू को बोला कि मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। तो बोला नौजवान बच्चा है, कुछ परेशानी होगी, लेके गया सरदार के पास। तो बोला हाँ बाबू बोलो, बताओ क्या बात है। तो कहा कि सर आप तो सब सामान ले लिए, उसमें मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैंने नोट बनाया था, मैंने लिखा था कागज़ पे, वो आपने ले लिया है, वो तो आपके किसी काम का नहीं है, तो आप मुझे वो वापस कर दें। वो जो नोट बना कर रखा है ना मैंने, वो वापस कर दें। वो इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में लेके जाएंगे इधर आस्तीन में डाल के, आदमी लिख के रखता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, याद करने के लिए। तो उसने देखा वो डाकू के सरदार ने और कहा कि बेटा वो इल्म किस काम का है जो कोई डाकू तुमसे लूट ले। इल्म तो वो हासिल करो ना जो कोई डाकू तुमसे कभी ना लूट सके। तो क्या है, जिंदगी में कामयाबी कौन सी हासिल करनी है? जो कोई डाकू, कोई चोर, कोई उचक्का तुमसे लेके नहीं जा सके। तुम्हारी पहचान तुम्हारे अपने काम से हो जाए। अब आपके सामने मैं खड़ा हूं ना, अभी फारूक भाई मेरा इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तारुफ कर रहे थे। आईपीएस ऑफिसर है। ये आईपीएस क्या चीज़ है? ये 3 लेटर नहीं है, ये 25 साल की मेहनत है। और मैं अक्सर जाता हूँ, मैं बताता हूँ कि मुझे देखो, मैं तुम्हारे जैसा आदमी हूँ, मेरे भी 2 ही हाथ हैं यार, 2 ही कान हैं, 2 ही आँखें हैं, एक ही जिस्म है, यही है ना, 5 फीट 7 इंच, इतना ही हाइट है मेरा। तो मैं तुम्हारे जैसा एक आदमी हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा? क्योंकि मैंने जो रास्ता अपने लिए चुना, वो रास्ता मेहनत का रास्ता था, वो रास्ता मुस्बत समत में जाने का रास्ता था। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो कहीं बहुत पीछे छूट गए, वो नहीं पहुंच सके। वजह क्या है कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। हम लोगों ने बहुत करीब के लोगों में देखा है कि जिन्होंने निगेटिव रास्ता चुन लिया, मनफी चुन लिया, उनका अंजाम क्या होता है। एडिक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसका एक विड्रॉल सिम्टम होता है। आपको आदत हो जाए, ये आदत खाने में नहीं लगती। किसी को अगर चिकन या मटन बहुत पसंद है ना, तो ऐसा नहीं कि दिन भर मटन खाता रहेगा, थोड़ी देर खा लेता है, पेट भर जाता है। अभी बकरीद में सबने बहुत सारा खाना खाया होगा ना, 3-4 दिन सब्जी, अभी नहीं खाना मटन, सब्जी खाना है अभी, क्यों? उकता जाता है। हैबिट फॉर्मिंग जो चीज़ होती है उससे आदमी उकताता नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि ड्रग जैसे हम तो बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, अच्छे बुरे हर किस्म की सोहबत में। अब बहुत लोगों को शराब पीने की आदत होती है। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हम भी सुधर जाएं, आप भी सुधर नहीं पाया मैं अभी तक। तो मैं शराब पीता नहीं। लीकर भी एडिक्टिव है। जो शराब पीने की जिसको आदत लग जाए तो फिर शराब के बिना उसका काम चलता नहीं है। तो कहते हैं अभी तक शुरू नहीं किया, अब तो उम्र के उस पड़ाव में हम आ गए कि अब रिटायरमेंट के दिन देख रहे हैं। 10 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा मेरा, 60 साल का हो जाऊंगा मैं। शुरू नहीं किया तो मैं बोलता हूँ मैं बिगड़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे अच्छी चीज़ें जल्दी सूट नहीं करती हैं। तो मैं भाई, तो नहीं, मेरे कहने से शुरू करो। हमने कहा अगर दोस्ती अपनी इतनी पक्की है तो मेरे कहने से तुम छोड़ क्यों नहीं देते? भाई तो बात तो बराबर की होगी ना, बात बराबर की होगी। तुम्हारे कहने से अगर मैं शुरू करूं तो मेरे कहने से तुम छोड़ भी सकते हो, तो वहां की दोस्ती टूट जाती है। तो क्या है कि अपने हाथ में रिफ्यूज करना, टू से नो, क्योंकि ये चीजें मिलेंगे। वो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, अरूप पटनायक साहब, वो कहते थे कि दारू फ्री किए पेट तो अपना है, लीवर तो अपना है। तो क्या है कि चीजें मिल जाती हैं जिंदगी में, हो सकता है कोई फ्री में भी दे दे। मुझे ये सोचना है कि क्या मैंने यहां पे हाँ बोलना है।
اور یہ وہ چیز ہے جس میں ہمیشہ نہ بولنا چاہیے. میں کسی مذہب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں کسی مورالٹی کے حوالے سے بھی بات نہیں کر رہا ہوں, میں زندگی پہ جو اثر ہونے والا اس حوالے سے بات کرتا ہوں. جس کو سگریٹ پینے کی عادت لگ گئی, ابھی 10 پیک کا جو سگریٹ ہے وہ 120 روپے میں آتا ہے, 120 سے 150 روپے میں, ولز فلٹر وغیرہ کچھ بھی ہے. ایک دن میں نے ایسے کسی کا ڈبہ دیکھ رہا تھا, تو عموماً ایک آدمی ایک دن میں یا 2 دن میں ایک ڈبہ ختم کر لیتا ہے. تو میں کاسٹ بھی دیکھ رہا ہوں اس کی کہ مہینے میں 2-3 ہزار روپے آپ نے جو ہے تو سگریٹ پہ لگا دی. لیکر کا کاسٹ اس سے زیادہ ہے. کسی بھی ہوٹل میں شراب جو ہے وہ 100, 200, 150 روپے سے نیچے نہیں آتی ایک چھوٹا پیک. ڈرگ اس سے اور کاسٹلی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ فائنینشلی برباد ہوتے ہو, دوسری چیز ہے کہ آپ سہارا کہاں ڈھونڈتے ہو. پرابلم کس کی زندگی میں نہیں. میں یہاں کھڑا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں پرابلم نہیں ہے. بڑے دھکے کھائے میں نے بھی, بہت پریشان رہا ہوں, بہت ساری تکلیفیں صحیح ہیں. یہ نوکری میں آنے کے بعد, پہلے کی تو چھوڑ دو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم کو یقین اپنے پہ ہونا چاہیے, بھروسہ اپنے پہ ہونا چاہیے اور اپنے خدا پہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے لیے کچھ اچھا ہی کرے گا. اور میں نے اپنی کوشش چالو رکھنی چاہیے. میں جو کام کر رہا ہوں, جس راستے پہ چل رہا ہوں, گروں گا نا, چوٹ لگے گی, کیا ہوگا, پھر اٹھوں گا, کھڑا ہوں گا, جھاڑوں گا بدن کو, پھر جاؤں گا اس طرف. تو ایک نہ ایک دن میں ضرور سیکھوں گا. اگر زندگی میں امتحان نہیں ہوتا تو زندگی کیا ہوتی. اللہ کے رسول, اللہ کے نبیوں کی زندگی دیکھیے, ان کی زندگی تو کتنی مشکل رہی ہے. اب آپ ہمارے نبی کا, اپنے نبی کا کی مثال لے لیجئے. اس زمانے میں جب آدمی گھر چھوڑ کر کے بازو کے گاؤں میں نہیں جاتا تھا, 500 کلومیٹر دور جانا پڑا ان کو, نکال دیا گیا, قتل کے درپے ہو گئے, سوشل بائیک آؤٹ کر لیا, کوئی اس سے بات چیت نہیں کر رہا. ابھی تمہارا کالج میں اگر تمہارا سوشل بائیک آؤٹ ہو جائے, کوئی آدمی بات نہیں کرے تو تم کو کیسا لگے گا. مار پیٹ اور تکلیف تو الگ سے ہے. تو اللہ کے نبیوں کی بھی زندگی بڑی مشکل میں بیتی ہے. تو جب ان کی زندگی مشکل میں بیتی تو ہم کون سے کھیت کے مولے ہیں بھائی. ہماری لائف میں بھی پرابلم آئے گا, ہم بھی ڈانٹ سنیں گے, ہم بھی گریں گے, ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا. کیا ہوتا ہے, دھوکہ کس چیز میں ہوگا, یہی سننا چاہ رہا تھا. ہاں, پیار میں دھوکہ ہو جائے گا. تو جب پیار میں دھوکہ ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے. نشہ نہیں ہے اس کا علاج, کہ دیوداس نہیں بننا اپنے کو, اپنے کو دیوداس نہیں بننا ہے, اپنے کو دوسرا سے ڈھونڈنا ہے. اس سے بہتر کیا ہے وہ, اور یقین رکھو اس سے بہتر ہی کچھ نہ کچھ ملے گا. تو ایسا ہے کہ جب بھی کوئی جھٹکا لگے زندگی میں, پیار ایک ایگزامپل ہے. انٹرویو میں گئے, نوکری کے ریجیکٹ ہو گئے, لڑکے والے دیکھنے کے لیے آئے, ناپسند کر کے گئے. ہوتا ہے نا, 4 نقص نکال کے گئے, ایسا ہے, شکل ایسی ہے, صورت ایسی ہے, ناک ایسی ہے, آنکھ ایسی ہے, چائے صحیح نہیں بنایا تھا, چلنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا, دوپٹہ یہاں نہیں تھا. ہوتا ہے, اس کا اپنے پہ لوڈ نہیں لینے کا. جو بدن جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا, وہی زندگی بہت دور تک آگے جاتا ہے. جو بہت نازک مزاج ہوتے ہیں نا, وہ بہت تکلیف میں رہتے ہیں. دنیا میں کس کس سے لڑو گے. ہم تو پڑوسی سے نہیں لڑ سکتے یار, وہ اپنا پانی ہمارے گھر کے سامنے چھوڑ دیتا ہے, کچرا اپنا لا کے ڈال دیتا ہے, خاموش ہو کے چلتے ہیں. اسکول کالج جاتے ہیں, 1000 ایسے ایسے بیوقوف لوگ ملتے ہیں, کیا کریں گے. تو ہم کو چمڑی اپنی موٹی کرنی پڑے گی تاکہ ہم ترنت دکھی نہ ہو جائیں, دیوداس میں بن جائیں. تو یہ جو اویئرنیس ہے نا, ڈرگ کا پہلا کال جو ہوتا ہے وہ اندر سے آتا ہے. اور لوگ پیئر گروپ کے لوگ ہوتے ہیں, آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, ارے کر لو کیا فرق پڑتا ہے. یہ کر لو کیا فرق پڑتا ہے نا, یہیں سے بنیاد شروع ہوتی ہے. تو وہ فرق پڑنے نہیں دینا ہے. میں اتنی سالوں میں نہیں سدھر سکا, لوگ مجھے بگڑا ہوا آفیسر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے کنوکشن پہ ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز میرے لیے صحیح نہیں ہے, مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز میرے بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے. اگر میں شراب پیوں گا تو میں اپنے بچوں کو کیسے روکوں گا.
اگر میں ڈرگس لوں گا تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو کیسے بولوں گا کہ تم مت لو؟ اگر میں ایک نالائقی کر رہا ہوں تو میں دوسروں کو کیسے بولوں گا کہ تم مت کرو؟ تو ہم کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جیسی طلب لگے. آپ کو ابھی تم دیکھو، پہلے تو میں سمجھتے تھے کہ مرد ہی گٹکا کھاتے ہیں. ابھی میں آتے جاتے دیکھتا ہوں کہ عورتیں بھی وہ پورا پاؤچ کھولیں گے، ایسے منہ میں ڈالیں گے. پرانے زمانے میں گاؤں کے جو لوگ ہوں گے حقہ پیتے ہوئے لوگوں کو دیکھے ہو گئے. تو یہ سب ایڈکشنس ہے. بیڑی پینا، سگریٹ پینا، یہ ایڈکشنس ہے. تو ہم کو ذرا اپنے آپ کو بچاتے بچاتے چلنا ہے. اور جب بھی کبھی ایسا لگے کہ زندگی میں بہت پرابلم ہے تو کسی نہ کسی ایک ایسے آدمی کو رابطہ کرنا چاہیے جو آپ کی بات سن سکے اور آپ کو صحیح مشورہ دے سکے. اور اگر کچھ نہیں ہو تو کاؤنسلنگ کے لیے بہت سارے سینٹرز ہیں. کچھ پیسہ لیتے ہیں لیکن کاؤنسلنگ میں بہت کچھ بتاتے ہیں. ڈپریشن زندگی کا حصہ بن گیا ہے. ہم سب ڈپریس رہتے ہیں. جس کو 97% آتا ہے سوچتا ہے 99 کیوں نہیں آیا. برابر ہے نا. جس کو ایک کالج ملے گا بولے گا دوسرا کالج کیوں نہیں ملا. ایک نوکری ملے گی سوچا دوسرا کیوں نہیں ملتا ہے. ایک جگہ شادی ہو کے سوچتا ہے کہ وہ بہن کی شادی زیادہ اچھی ہو گئی، ویسا ہم کو ملنا چاہیے تھا. اس ڈھنگ سے چلتا رہے گا. زندگی کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. زندگی جس دن مکمل ہو جائے گی اس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی. تو یہ ہے زندگی کی کہانی. اور اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کا گرنا، آپ کا ڈپریس ہونا، آپ کا پریشانیوں کا شکار ہونا، آپ کو تکلیف میں آنا. یہ خدا آپ کو آزماتا رہے گا. اس کا علاج محنت پہ ہے، کوشش میں ہے، اچھائی میں ہے، اپنے اوپر بھروسے میں ہے، اپنے خدا پہ اعتماد میں ہے، نہ کہ ڈرگس میں. تو بس اتنی بات کہہ کے میں اپنی بات یہاں مکمل کروں گا کہ جب بھی کبھی یہ لگے کہ ہم کو یہ آزما لینا چاہیے، وہاں ایک لفظ کہ نو، مجھے نہیں کرنا ہے. وہ وقت نکل جائے گا، وہ لمحہ پاس ہو جائے گا، آپ بچ جاؤ گے. ہو سکتا ہے کہ کل تم یہاں کھڑے ہو اور میں تم کو سن رہا ہوں. خدا حافظ.